بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن کا ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ جو شخص بھی 12 رمضان المبارک ہفتے کے دن کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے نصیب کھول دیتا ہے، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے۔ آج جو دو عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک وظیفہ آپ کو آخرت میں کامیابی کی یقین دہانی دلائے گا اور دوسرا وظیفہ آپ کو دنیا میں مالدار کر دے گا، دنیا میں عروج، کامیابی، ترقیاں عطا فرمائے گا۔ آپ نے صرف اس خاص تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگنے والے کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ گناہوں سے بخشش کا اشرہ اور تیسرا اشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان المبارک کا پہلا اشرہ مکمل ہو چکا ہے، رحمت کا اشرہ ختم ہو چکا ہے۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن دوسرا اشرہ شروع ہے۔ مغفرت کا اشرہ شروع ہوتے ہی آج ہفتہ کا دوسرا دن ہے۔ بہت ہی مبارک و بابرکت دن ہے۔ دوستو، آپ نے اس دن کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج میری وہ دکھیاری بہنیں اور وہ دکھیارے بھائی جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، غریبی ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اگر کچھ ایسی بہنیں بھائی ہیں کہ جو تھک چکے ہیں، جو تنگ آ چکے ہیں، جن کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، میری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بھائی جن کو من پسند نوکری چاہیے، آج آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ آج آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رمضان کے مہینے میں رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 12 رمضان مبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آج ان دکھیاری بہنوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، جو وظیفے پڑھ پڑھ کے اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں۔ آج 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد ہر انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہونی چاہتی ہے۔ پھر بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہر مانگنے والے کو رحمتوں برکتوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نیک ولی تمام کے تمام کام چھوڑ کر راتوں میں قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سحری تک قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، رب کی رحمتوں کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، ہر کام سے رکاوٹ، آزمائشیں، پریشانیاں ہٹا لی جاتی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رات تہجد کے وقت، سحری کے وقت دونوں ہاتھ پھیلا کے رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، ضد کر کے مانگتا ہے، رو رو کر تڑپ کر مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے فائدہ نہیں ہوتا، آج بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا۔
آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد رب کی ذات آپ کو مالدار کر دے گی۔ آج جو کہتے ہیں کہ میری حاجت پوری نہیں ہوتی، آج ان کی حاجات کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، طریقہ کار وہی ہونا چاہیے، تڑپ وہی ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کی ذات سے ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس مہینے میں رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو آج صرف اور صرف اس خاص تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو۔ آج 12 رمضان المبارک ہے، ہفتہ کا دن ہے۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں 12 رمضان مبارک ہفتہ کا دن آ جائے تو آپ نے اس خاص وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اسی طریقے کار سے پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی اس تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مسئلے پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اپنے مقصد نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ خاص وظیفہ
لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اللہ والو آپ لوگوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر جب ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا، پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دنیا کے لیے جستجو کرنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یہ کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ بے بس لاچار ہے یا مجبور ہے یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ بڑے سے بڑے حالت میں ہے، بڑے سے برے وقت سے گزر رہا ہے، تو وہ اپنی پریشانیوں کو یہ مت سمجھے کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں، اسے یہ سمجھنا ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو آپ نے یا غنیو یا مغنیوں کو 12 رمضان مبارک ہفتہ کا دن دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو یا مغنیوں کو یا تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ عمل وہ مستند اور مجرب عمل ہے جسے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ جب 41 بار آپ لوگ یا غنیو یا مغنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے ان قرآنی کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میرا رب ہر شے پر قادر و مطلق ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب کی ذات ہر شے پر قادر ہے، اور بے شک وہ ذات واقع میں قادر ہے، وہ رزق پر بھی قادر ہے، وہ آپ کی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ لوگوں نے 12 رمضان المبارک ہفتہ کے دن کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب 7 بار آپ یہ آیات مبارکہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دھیان میں، آپ کی سوچ میں آپ کی خواہشات اور آپ کا خاص مقصد ضرور ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مغفرت کے اشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ والو، آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ والو، میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ رمضان کے دوسرے عشرے کا یہ خاص عمل ضرور کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔